اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ وہ تمہیں توڑ رہا ہے، تمہیں انتظار کروا رہا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں بہتر سے نہیں بہترین سے نوازنا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرنا، کیونکہ سفر جتنا لمبا ہو جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ پوچھا گیا زندگی کیا ہے؟ فرمایا گیا اذان سے نماز تک کا سفر۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو سلام کیا کرو۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے، جس گھروں میں بیٹیاں ہنستی ہیں۔ میں نے غلطی کی، اس نے پردہ ڈال دیا، میں نے سجدہ کیا، اس نے تھام لیا۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری حکمت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جن سے انسان کی آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا لمبا ہوتا ہے واپسی اتنی ہی مشکل ہوتی۔ جب تم نماز پڑھو تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے شخص کی مانند پڑھو۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ جب آپ اپنی قبر کے اندھیرے میں رہو گے تو یہ انگلیاں روشنی کا کام کریں گی۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالحہ کی اٹھنے کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر گھر کو پوری قوم ہوگی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا لمبا ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے حاصل نہیں کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ اور در حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قرآن پاک پیسوں سے اور موبائل سے فری میں ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لے لیا ہے اسے بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ مائی موم سے صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو گناہ تم اکیلے میں کرتے ہو سکتا ہے اس کا گواہ خود خدا ہو۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، ایک جس نے مشکل میں ساتھ دیا، دوسرا جس نے مشکل میں چھوڑا، تیسرا جس نے مشکل میں ڈالا۔ محبت ہے ہمیں بس اللہ سے، دوب میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ ایک وہی ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ تمہارا ایک آنسو، اللہ کا ایک کن، تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔
बस यकीन रखो अल्लाह पे, वो तुम्हें वैरान कुएं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। दुआ तो उम्मीद से मौजों तक का सफ़र है। अल्लाह ने दुआ के ज़रिए ही आदम और हवा को मिलवाया था। यकीन रखो वो तुम्हारे अधूरे किस्से भी मुकम्मल कर सकता है। अपने बच्चों को चांद पर कदम रखने वाले के किस्से मत सुनाओ। चांद को अपनी उंगली के इशारे से दो टुकड़े करने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना सिखाओ। अल्लाह तुम्हारी चाह से इनकार नहीं करता, वो अजर समार रखता है, वो सदाएं रद्द नहीं करता, बेहतर वक्त पर नवाज देता है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहे ना वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी तो नहीं, सब्र रखो यकीन करो सब अच्छा होगा। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ी जाए ना, तब दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। और ये एक इंसान को वही मिलता है इसकी वो कोशिश करता है। कुरान पाक बार बार कहता है, नाउमीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस नूर की तुम्हें तलाश है, वो कुरान ही तो है। खुदा अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है। जब अल्लाह को पाने के लिए निकलोगे ना, तो रास्ते में लोग साथ भी छोड़ेंगे, दुख और तकलीफ का बायस भी बनेंगे। बस तुम हिम्मत ना हारना और इस सोच में आगे बढ़ते जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद चाहता है कि तुम उसकी तरफ लौट आओ। जब अल्लाह ने सूरत अल इमरान में फरमा दिया कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से हिला सकती है, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं। मैंने मशरक़ से मगरिब तक सारी ज़मीन उलट पुलट कर देखी, मगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन न पाया। जब मैं सजदे में रो के उसे याद करता हूँ, जब वो मेरे गुनाह नज़र अंदाज करता है, तब मैंने अपने अल्लाह को देखा है। कुरान शफा है टूटे दिलों के लिए। निकाह से पहले मोहब्बत का दावा अज़म हो सकता है, नियत हो सकती है या इरादा हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। असल मोहब्बत का मैदान तो निकाह है। ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा कर। सब इंसान मुर्दा हैं, जिंदा हैं, जो इल्म वाले हैं सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार हैं वो जो इल्म वाले हैं, सब अमल वाले घाटे में हैं, फ़ायदे में हैं वो जो इखलास वाले हैं, सब इखलास वाले ख़तरे में हैं, सिर्फ वो कामयाब हैं जो तकब्बुर से पाक हैं। असल खुशी तो उस वक्त मिलती है जब इंसान सोया हो और ख्वाब में खाना काबा पहुंचा हो। अल्लाह के फ़ैसलों में जो सुकून है वो और कहाँ है। हालात बदल जाती हैं, वक्त गुजर जाता है, इस अल्लाह पर भरोसा करके देखो, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखो, सब अच्छा हो जाएगा। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह करना, मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा।